Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین، لیلۃ القدر بڑی فضیلت و برکت اور مغفرت والی رات ہے. اس رات کے متعلق قرآن حکیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس رات کی عبادت کا درجہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، یعنی یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب یہ رات 1000 مہینوں سے کتنا بہتر ہے، یہ تو اللہ کریم ہی بہتر جانتا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو حاصل کرنے کے لیے، لیلۃ القدر کو پانے کے لیے رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اب رمضان کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات. ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرہ کی طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے. لہٰذا ہمیں ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی ترغیب دی گئی اور حکم دیا گیا ہے. اب ہمارے اوپر لازم ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ کی ان 5 طاق راتوں میں خوب عبادت کرنے کا اہتمام کریں. ان 5 راتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کو بجا لانا چاہیے. رو رو کر، گڑ گڑا کر بارگاہ ایزدی میں دعائیں کرنی چاہیے، گناہوں کی بخشش طلب کرنی چاہیے، باعزت روزی کا سوال کرنا چاہیے، سکرات الموت کی سختی سے بچنے کی التجا کرنی چاہیے، خاتمہ بالخیر کی درخواست کرنی چاہیے، نوافل اور قیام کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اب بہت سارے خواتین و حضرات پوچھتے رہتے ہیں کہ شب قدر کے نوافل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، لیلۃ القدر کے نوافل کیسے پڑھے جائیں، ان کی نیت کا طریقہ کیا ہے، کتنی رکعتیں ادا کریں. تو دیکھیں، نوافل پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. اب جو خاص طریقے بیان کیے بھی جاتے ہیں تو ان کا پڑھنا مستحب ہے. لہٰذا نوافل کو کسی خاص طریقے اور ترکیب سے پڑھنا مستحب کا درجہ رکھتے ہیں. اس میں اصل مقصد ہوتا ہے رات کا قیام کرنا، اللہ کے حضور جھکنا، سر با سجود ہونا، ذکر اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا، صغیرہ کبیرہ غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگنا، اپنے لیے، والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، دوست احباب کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے خیر و سلامتی کی دعائیں مانگنا. اب رہی یہ بات کہ نوافل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو بھائی جس طرح باقی نوافل پڑھے جاتے ہیں اسی طریقے سے ہی آپ جتنا مرضی نوافل پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن خصوصاً ان نوافل کا تو آپ ضرور اہتمام کریں. پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ ضرور پڑھیں. صلاۃ التوبہ پڑھنے کے بعد پھر رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں. 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے پڑھنے کا طریقہ کوئی الگ اور منفرد نہیں ہے، بلکہ جس طرح باقی 2 رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں بالکل ویسے ہی ان 2 رکعت صلاۃ التوبہ کو پڑھنا ہے. مثال کے طور پر جس طرح ظہر کے فرضوں کے بعد کی سنتوں کے بعد 2 رکعت نوافل پڑھتے ہیں، اسی طرح ہی یہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنے ہیں. صرف نیت کرنی ہے صلاۃ التوبہ کی، یعنی کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز توبہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف. اور پھر اگر یہی نیت دل کے اندر کر لیں تو تب بھی بہتر ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اب صلاۃ التوبہ کے 2 رکعت نفل ادا کر لینے کے بعد گناہوں کی بخشش طلب کریں، اللہ سے اپنے لیے باعزت روزی کا سوال کریں. اس کے بعد پھر یہ 4 رکعت نوافل ضرور پڑھیں. ابن ماجہ میں ایک روایت موجود ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، کیا ہے میرے چچا جان، کیا میں تجھے عطا نہ کروں، کیا میں تجھ پر احسان نہ کروں
کہ جب آپ یہ کریں گے تو اللہ کریم آپ کے گناہوں کو بخش دے گا، آپ کے صغیرہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نوافل کا ذکر فرمایا جن کو صلاۃ التسبیح بھی کہتے ہیں، یعنی صلاۃ التسبیح کے نوافل۔ لہٰذا ان نوافل کا آپ بھی اس رات میں ضرور اہتمام کریں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکے تو یہ نوافل ہر روز پڑھو، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو جمعہ کو یعنی ہفتہ میں ایک مرتبہ پڑھو، اگر ہفتہ میں بھی نہ پڑھ سکو تو ہر مہینہ میں ایک دفعہ پڑھ لو، اگر یہ بھی نہ کر سکو تو ساری زندگی میں ایک مرتبہ لازمی پڑھ لو۔ مطلب یہ کہ ہو سکے تو یہ نوافل ڈیلی پڑھنا ہے، نہیں تو ہفتہ میں ایک مرتبہ، اگر یہ بھی نہیں یعنی اتنی طاقت بھی نہیں ہے تو مہینہ میں ایک مرتبہ، ورنہ زندگی میں ایک مرتبہ تو یہ نوافل لازمی پڑھیں۔ اللہ کریم ان نوافل کے برکت سے پچھلے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہ نوافل کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم باقی نوافل پڑھتے رہتے ہیں تو اسی طریقہ سے اس رات میں ہمیں ان نوافل کا بھی ضرور اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ان کے پڑھنے کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ اس کے لیے آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا جس میں ہماری ایک مکمل ویڈیو موجود ہے اس ٹاپک پر کہ صلاۃ التسبیح کے نوافل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور ان میں کون سی تسبیحات پڑھنی ہیں، تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ ان نوافل کے علاوہ پھر کثرت سے درود پاک پڑھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، ذکر اذکار کریں۔ اب آخر میں یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی پہچان کیا ہے، تو اس حوالے سے بعض احادیث اور کچھ صالحین کے تجربات کی روشنی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مخصوص رات میں فرشتوں کے نزول کی وجہ سے ایک خاص قسم کی راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے، دلوں پر رقت طاری ہوتی ہے۔ اس رات کی صبح کو سورج جب نکلتا ہے تو وہ 14ویں کے چاند کی طرح بغیر کرنوں کے ہوتا ہے۔ اس رات میں زیادہ سردی یا گرمی کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ یہ رات انتہائی معتدل ہوتی ہے، اور جو بندہ اس رات میں خلوص کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے تو اسے معمول سے ہٹ کر ایک عجیب سا کیف و سرور حاصل ہوتا ہے، ایک وجدان کی سی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے شب قدر کے متعلق پوچھا تو سب نے مختلف جوابات دیے۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ارشاد فرمایا کہ آخری عشرہ کی 7ویں رات یعنی 27ویں کی شب ہے، کیونکہ اللہ کا پسندیدہ عدد 7 ہے۔ اللہ نے 7 آسمان پیدا فرمائے، 7 زمینیں بنائیں، اسی طرح انسان کی تخلیق بھی 7 مراحل میں مکمل فرمائی۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ شب قدر کی برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں کو پانے کے لیے ان طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ قیام کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے۔